السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بھارت میں NIA کی پنچکولہ خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے معاملے میں ملوث تمام 4 ملزموں کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ بلوچستان کے شمالی ضلع زیارت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لیویز فورس کے 6 اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے۔ واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ چین نے جنوبی ایشیا میں جاری حالیہ کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اپنے باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے اور PP کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خلاف جاری تحقیقات کے سلسلے میں نیب کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ پاکستان میں نیشنل جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے مقدمے کے اندراج سے متعلق قانون میں ترمیم واپس نہ لیے جانے کے خلاف ملک بھر میں وکلاء کی 2 روزہ ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کے درمیان جاری تناؤ کو توڑنے کے لیے واشنگٹن کے لیے افغان سفیر رویا رحمانی کی خلیلزاد سے ملاقات ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے اعلان کیا ہے کہ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں فائرنگ سے جاں بحق اور زخمی ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئندہ جمعے کی اذان ملک بھر میں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ شام کی ڈیموکریٹک فورسز نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک فوجی کارروائی میں 157 تجربہ کار جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے جن کا تعلق داعش سے ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطیٰ میں ہیں، جہاں وہ کویت، اسرائیل اور لبنان میں علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کریں گے۔ اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے وسط مغربی ریاست نیبراسکا کے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جو گزشتہ ہفتے آنے والے سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت میں NIA کی پنچکولہ خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے میں ملوث تمام 4 ملزموں کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ بری ہونے والوں میں کلیدی ملزم سوامی اسیمانند بھی شامل ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ ہمیں نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بلوچستان کے شمالی ضلع زیارت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لیویز فورس کے 6 اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے۔ واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر زیارت قادر بخش برکانی کے مطابق حملہ ضلع زیارت کے علاقے لال کٹائی میں لیویز کی ایک چوکی پر منگل اور بدھ کی درمیانی شب کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے صحافیوں کو بتایا کہ اہلکار زیارت سے لورالائی جانے والی شاہراہ پر ایک پہاڑی علاقے میں قائم چوکی پر تعینات تھے، جن پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ فائرنگ سے چوکی پر تعینات تمام 6 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ واردات کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد عمر خراسانی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک مبینہ بیان میں قبول کی ہے۔ چین نے جنوبی ایشیا میں جاری حالیہ کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اپنے باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے یہ بات بیجنگ میں چین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ہمراہ منگل کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کو پلوامہ واقعے کے بعد خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور اسے معمول پر لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نے صورتحال میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ہمیشہ بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے
تمام دیرینہ معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی پاکستان کی تعمیری کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایک پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا خطے کے ممالک اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے بیان پر تاحال بھارت کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے اور پی 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 کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خلاف جاری تحقیقات کے سلسلے میں قومی احتساب بیورو نیب کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ آصف زرداری اور بلاول کی نیب کے سامنے پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے مشتعل کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ بھی ہوئی ہے، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے پی 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 کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب نیب نے اس انکوائری کے حوالے سے اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے 2 گھنٹے تک متعلقہ ڈی جی کی سربراہی میں فی الحال 3 مقدمات سے متعلق سوال پوچھے ہیں اور 3 مقدمات سے متعلق ایک تحریری سوال نامہ بھی دیا ہے۔ پاکستان میں نیشنل جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے مقدمے کے اندراج سے متعلق قانون میں ترمیم واپس نہ لیے جانے کے خلاف ملک بھر میں وکلاء کی 2 روزہ ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ بدھ کو ہڑتال کے پہلے روز ملک بھر میں عدالتی سرگرمیاں تقریباً معطل رہیں اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان بار کونسل کی اپیل پر کی جانے والی اس ہڑتال کی وجہ قومی جوڈیشل کمیٹی کی جانب سے فوجداری قوانین میں کی جانے والی پروسیجرل ترمیم ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کے درمیان جاری تناؤ کو توڑنے کے لیے واشنگٹن کے لیے افغان سفیر رویا رحمانی کی خلیل زاد سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں نے امن عمل کے آئندہ اقدامات پر بات کی۔ اپنے ٹویٹر پیج پر خلیل زاد نے پیغام دیا کہ ہم جس پر چل رہے ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہے اور اس پر چلتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مل کر چلا جائے۔ اسی اثنا میں افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان نے ان افواہوں کو رد کیا کہ حمداللہ محب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ افغان تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ خلیل زاد اور واشنگٹن کے لیے افغان سفیر کے درمیان ملاقات ان کشیدہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم قدم ہے جو حمداللہ محب کے منفی بیان سے پیدا ہو گئے تھے۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے اعلان کیا ہے کہ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں فائرنگ سے جاں بحق اور زخمی ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئندہ جمعے کی اذان ملک بھر میں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ وزیراعظم نے جمعے کو مساجد پر فائرنگ کا 1 ہفتہ مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیراعظم کے بقول پورا نیوزی لینڈ یہ چاہتا ہے کہ وہ حملے سے متاثرہ افراد اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے اور اسی لیے انہوں نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے اور اذان براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر نماز جمعہ کے دوران فائرنگ سے 50 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں اکثریت تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی تھی، جن کا تعلق پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی اور صومالیہ سے ہے۔ میتوں کی تدفین کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی تدفین حملے میں مارے جانے والے شامی نژاد باپ بیٹے خالد مصطفیٰ اور حمزہ مصطفیٰ کی ہوئی، جنہیں بدھ کی صبح سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں کرائسٹ چرچ کے میموریل پارک نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے ملک بھر سے مسلمان کرائسٹ چرچ پہنچے تھے۔ شام کی ڈیموکریٹک فورسز نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک فوجی کارروائی میں 157 تجربہ کار جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے، جن کا تعلق داعش سے ہے۔ امریکی حمایت یافتہ شامی فورسز کا کہنا ہے کہ سینکڑوں زخمی جنگجوؤں کو بھی علاقے سے نکالا گیا ہے اور انہیں قریبی ہسپتالوں میں لے جایا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطیٰ میں ہیں، جہاں وہ کویت، اسرائیل اور لبنان میں علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کریں گے، جبکہ واشنگٹن ایرانی جارحیت کے خلاف اپنی نئی حمایت کا اظہار کر رہا ہے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار بدھ کے روز کویت شہر پہنچے۔ کویت کے بعد پومپیو وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے اسرائیل جائیں گے۔
اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے وسط مغربی ریاست نیبراسکا کے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جو گزشتہ ہفتے آنے والے سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ نیبراسکا، آئیووا اور وسکونسن کی وسط مغربی ریاستیں گزشتہ ہفتے آنے والے سیلابوں سے بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔